قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سچ سچ بتاؤ کیا تم اس کو انسان بنا کر پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم ہی نے مقرر کی ہے تمہارے درمیان موت، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ پیدا کر دیں، اور تم کو ایسی صورت میں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے، اور تمہیں اچھی طرح علم ہے اپنی پہلی پیدائش کا، بس تم اس میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ محترم سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب قرآن پاک کے اندر انسان کو دعوت فکر دے رہا ہے، اور ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ہی تم کو نیست سے ہیست کیا ہے، ہم نے ہی تمہارے لیے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، تمہاری پیدائش اور موت دونوں ہمارے قبضہ میں ہے، اگر تم میرے احکام کی خلاف ورزی کیا کرو گے، میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے، تو اس سے بڑھ کر اور حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ جب ہم چاہیں گے قیامت کے روز تمہیں پھر زندہ کر دیں گے، کوئی ایسی طاقت نہیں جو ہمیں ایسا کرنے سے روک دے۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر ہم تم کو فنا کر دیں اور تمہاری جگہ تمہاری مثل اور لوگ لے آئیں تو ہم ایسا کرنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں، اور ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہاری خلقت کو بالکل بدل دیں، تمہاری قد و قامت، تمہاری رنگت، تمہارے خد و خال یکسر کئی قسم کے بنا دیں، جو صلاحیتیں اب تمہارے اندر موجود ہیں ان کے برعکس اور صلاحیتیں تمہیں ودیت کر دے۔ اب بھی ہم نے اپنی مرضی سے جیسا چاہا پیدا فرما دیا، اور اگر ہم تمہاری موجودہ حالت میں رد و بدل کرنا چاہیں تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ نیک لوگ اگر اس دنیاوی زندگی میں زیادہ خوبصورت نہ بھی تھے، لیکن قیامت کے دن ان کے چہرے چاند کی طرح چمک دمک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ بظاہر چہرہ جو ہے وہ اس کی رنگت سفید نہیں تھی، لیکن وہ نیک لوگ تھے۔ قیامت کے دن فرمایا کہ ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک دمک رہے ہوں گے، اور ان کے حسن کا نکھار دلوں کو لبھا رہا ہوگا، اور گناہگاروں کے چہروں پر نحوست برس رہی ہوگی، انہیں دیکھ کر طبیعت میں وحشت پیدا ہوگی۔ تم اپنی پہلی پیدائش کے بارے میں تو جانتے ہو کہ کس طرح ایک جرثومہ سے تمہارا آغاز ہوا اور کس طرح تمہیں مرتبہ کمال تک پہنچایا گیا۔ اگر تم ذرا غور و تدبر کرو تو تمہیں یہ باور کرنے میں ذرا تردد نہ رہے گا کہ تمہارا خالق تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنے کی پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ارشاد فرما رہا ہے، ذرا تم اپنے جسم پر ہی غور کر لو، اس جسم کو توانا کس نے بنایا ہے؟ اس میں طرح طرح کی خوبصورتیاں کس نے پیدا کی ہیں؟ اس کو کس نے بنایا ہے؟ اور یہ اتنا وزن اٹھانے کی قوت اور طاقت تمہیں کس نے دی ہے؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جن کو تم اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ تو ایک مکھی کا پر بھی بنانے میں قدرت نہیں رکھتے۔ ہاں، سب کچھ کرتا ہے تو وہ خالق کرتا ہے، جس نے انسان کو پانی کے ایک قطرے سے پیدا کر کے پھر اس کو مرتبہ کمال تک پہنچا کر عزت کی دستار اس کے سر پر رکھ دی، اور فرمایا کہ میں نے پوری کائنات کی مخلوق میں سے اے انسان تجھے افضل اور اعلیٰ پیدا فرمایا ہے۔ تو دعا ہے رب العالمین خالق کائنات کی مقدس پاک بارگاہ میں اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور نبی پاک کی غلامی نصیب فرمائے، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کھڑا ہونے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔